بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان۔ سامعین معظم، آج کل بعض نون لیگی حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت کی وزیر صحت نے یہ بات تسلیم کر لیا ہے کہ سابقہ نائب وزیر اعظم کی بیماری کے متعلق جو رپورٹیں تھیں وہ 100% درست تھیں، لہٰذا جنہوں نے اپنے چینلز پر یا اپنے اخبارات میں یہ خبریں لگوائیں یا تجزیات لگائے تو اپنے چینل کو فوری طور پر بند کر دیں، اپنے اخبارات کو بند کر دیں اور معافی بھی مانگیں۔ سامعین معظم، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بس سٹاپوں پر، بسوں کے اندر، گلی محلوں میں، شاپوں پر اور مساجد کے باہر کہ بے شمار لاتعداد میل فیمیل خواتین و حضرات اپنے ہاتھوں میں طرح طرح کی رپورٹیں لیے ہوئے پھرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یا ہمارا کوئی عزیز بہت ہی لاچار بیمار ہے، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ آخری سٹیج پر ہے، امداد کی جائے۔ اب ان کی امداد کر دی جاتی ہے، ان کی رپورٹوں کو بعض لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھ کر لوگ کیا کریں گے، کیونکہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے جن میں ان کی رپورٹیں ڈالی جائیں اور دوسری طرف سے جواب آئے اوکے یہ رپورٹیں درست ہیں، ٹھیک ہیں۔ اب یہی صورتحال بنی کہ وزیر صحت کو رپورٹ دکھا دی گئی، وزیر صحت نے کہا ٹھیک ہے، یہ رپورٹ درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لیبارٹریوں سے پیسے دے کر رپورٹیں بنوا لی جاتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ جنہوں نے چھٹی لینی ہوتی ہے اپنے ادارے سے، وہ ڈاکٹر کے پاس، لیبارٹری والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کی فیس ان کو دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رپورٹیں بنوا لیتے ہیں کہ یہ آدمی علیل ہے، یہ آدمی بڑا بیمار ہے، اس آدمی کو جو ہے نا اتنی ماہ آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اب وہی رپورٹیں ادارے والوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اب ادارے والوں کے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ رپورٹیں چیک کراتے پھریں، دوسرا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ چھان بین کی جا سکے کہ رپورٹیں اصل ہیں یا نقل ہیں۔ اب اگر بالفرض کوئی آدمی چھان بین بھی کرے تو اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چھان بین نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ادارے والے جائیں رپورٹ کو لے کر لیبارٹری کے پاس، اسی لیبارٹری والے کے پاس، تو وہ کہے گا ہاں جی مجھ سے رپورٹیں بنوائی گئی ہیں، یہ رپورٹیں درست ہیں، وہ آدمی واقعی بیمار ہے تھا اس وقت۔ اچھا، ڈاکٹرز بھی یہی کہے گا، میں سب لیبارٹری والوں یا سب ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہ رپورٹیں بن کر آ جاتی ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی رپورٹیں بن کر آئیں اور رپورٹیں وزیر صحت نے دیکھیں، کہہ دیا اوکے، کیونکہ اب کوئی معیار ہے نہیں۔ اب آگے کی سنیں کہ یہی نون لیگی حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمیں حکومت پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب رپورٹیں کن کو دکھلوائی گئیں؟ حکومتی وزیر کو۔ اب اعتبار آ گیا۔ اب جس نے رپورٹ دیکھیں وہ جو ہے نا وزیر صحت مصوفہ جو ہے نا وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں،
لیڈی ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر بھی وہ جو کہ گینی ڈاکٹر ہیں، خواتین کے علاج کیا کرتی ہیں۔ اب کوئی ذی شعور آدمی، شعور رکھنے والا آپ کہے کہ میں اپنا علاج کروا رہا ہوں، میں بیمار ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتائے کہ میں اپنا علاج لیڈی ڈاکٹر سے کرا رہا ہوں، مزید اوپر یہ بھی ظاہر کر دے یہ بات بھی کہ جی میں گینی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا رہا ہوں، تو سننے والا ذی شعور تو یہی کہے گا کہ آپ کو جو ہے نا ذہنی امراض کے ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے تھا، وہی آپ کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی بیماری یہ نہیں ہے، آپ کی بیماری کچھ اور ہے۔ آپ چلے گئے لیڈی ڈاکٹر، گینی ڈاکٹر کے پاس جو کہ خواتین کا علاج کرتی ہے، آپ نے ان سے علاج کروانا شروع کر دیا، تو آپ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ سامعین معظم، اب یہی حال نااہل نواز کا بھی ہے۔ آپ دیکھیں نواز جب جہاز کے ذریعے گیا تو آپ بتلائیں کہ کتنے افراد تھے جو اس کے ساتھ لندن گئے، کتنے ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ، یہ جواب دیں۔ اب لندن چلا گیا، جس کے متعلق کہا گیا جا رہا تھا کہ پلیٹس گر گئی ہیں، اب فوری طور پر علاج کروانا ضروری ہے یا آپریشن وغیرہ کروانا ضروری ہے۔ اب وہاں پر آپ نے دیکھا سنا پڑھا ہوگا کہ وہاں پر وہ ہسپتال گئے بھی تو کتنے دن گئے، یہ رپورٹیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اب اصلی رپورٹیں تو منظر عام پر لائی بھی نہیں گئیں، ان کو تو چھپا دیا گیا، سر پر کر کے رکھ دیا گیا۔ وہ رپورٹیں تھیں ان کی بیماری کے متعلق جو کہ ڈاکٹر نے ان کو چیک اپ کیا، ان کا تو رپورٹیں تیار کر کے ان کو دیں۔ ان رپورٹوں میں اور پاکستانی رپورٹوں میں واضح اور کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ ان رپورٹوں میں تو یہ بات واضح طور پر ہے کہ نواز شریف کی جو رپورٹیں تھیں پاکستانی، وہ رپورٹیں درست نہیں تھیں، ان میں جھوٹ بولا گیا تھا۔ اب اگر نااہل نواز وہ رپورٹیں جاری کرتا ہے، میڈیا کو دکھاتا ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اس لیے اس نے جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ رپورٹیں بھی چھپا دی ہیں۔ اب پاکستانی ڈاکٹروں کو اس نے چھوڑ کر لندن کے ڈاکٹروں کا انتخاب کیا۔ وہاں پر بھی بے شک قابل پاکستانی ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے، لیکن جو وہاں پر نواز شریف کا علاج کر رہا ہے وہ ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ انڈیا کا ڈاکٹر ہے، انڈین ہے، اب اس سے وہ علاج کروا رہا ہے نواز شریف پاکستانی ڈاکٹروں کو چھوڑ کر۔ اب جو وہ ڈاکٹر ہے نا وہ فزیشین نہیں ہے، آپ جو ہے نا یہ وسیع ہو چکا ہے تحقیق کا طریقہ کار، ریسرچ کا طریقہ کار۔ آپ نیٹ پر جائیں، ریسرچ کریں، پوری ڈیل آ جائے گی۔ جو ڈاکٹر ہے نا وہ فزیشین نہیں ہے، ایک تو وہ جو ہے نا انڈیا کا ہے، غیر مسلم ہے، اور دوسرا وہ فزیشین نہیں ہے، وہ سرجن ہے۔ اب دوسرا جھوٹ یہ پکڑا گیا کہ وہ اپنا علاج جو ہے نا فزیشین کی بجائے سرجن سے کروا رہے ہیں۔ سرجن کا کام ہوتا ہے فزیشین کی رپورٹ کو دیکھ کر فوری طور پر آپریشن کر دینا، وہ آپریشن کر دیتا ہے، آپریشن کا فیصلہ کرتا ہے۔ سامعین معظم، اب جو ہے نا جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ میڈیا والے جو ہے نا معافی مانگیں، اپنے چینل کو بند کریں، اخبارات کو بند کریں۔ جہاں تک ہے اخبارات کو بند کروانے کے بعد تو جی آئیں بسم اللہ کریں، وہ اپنے چہیتے اخبار ضیاء شاذ کے جو چہیتے اخبار ہیں
خبریں اور دیگر ہو گئے، ان میں شاید صرف کے ساتھ خبریں لگ رہی ہیں کہ لیگی پریشان ہیں، لیگی پریشان ہیں۔ اب وہ اخبارات بند کروا کے دکھائیں، ان کے خلاف عدالتوں میں جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ایک تو وہ جھوٹے ہیں، اور دوسرا یا شاید ان کے نزدیک بھاری پتھر ہے۔ سامعین معظم، باقی رہی میری بات، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ اگر وہ لندن والی رپورٹیں جاری کرتے ہیں تو ان رپورٹوں کو جو ہے نا مصدقہ ڈاکٹر جو ہے نا ٹیم مانتی ہے کہ یہ رپورٹیں 100% درست ہیں، جیسا کہ پاکستان میں رپورٹیں تھیں ویسی ہی رپورٹیں ہیں، تو میں اپنا چینل بند کر دوں گا اور معافی بھی مانگوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیونکہ انہیں رپورٹیں دکھانی نہیں ہیں، وہ جو لندن والی ہیں چھپائی ہوئی ہیں، باقی خالی کھلی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، معافی مانگیں۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ رپورٹیں ان کے ورکرز، ان کے جو ہے نا لیڈران جو بھی ہیں مجھے سن رہے ہیں اس وقت، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ یہ میرا ایک مرتبہ پھر کھلا چیلنج ہے۔ جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے رپورٹیں لگائی تھیں، انہوں نے تجزیات لگائے تھے، یہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ بھائی آپ نے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو مکمل ثابت کریں نا۔ میں آپ کو کھلا چیلنج ایک مرتبہ پھر دے رہا ہوں کہ آپ رپورٹوں کو سچا ثابت کریں، پھر میں اپنا چینل بند کر دوں گا، پھر میں معافی مانگوں گا۔ سامعین معظم، دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک رپورٹوں کو منظر عام پر لاتے ہیں۔ نئے تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ نئے تجزیات تک مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔